بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ بالآخر امریکہ کی جانب سے پاکستان کی موجودہ حکومت کے بارے میں ایک ایسا بیان جاری کر دیا گیا ہے جس بیان سے موجودہ حکومت خوش ہوگی اور پاکستان میں جو انویسٹرز ہیں وہ خوش ہوں گے، سرمایہ کار خوش ہوں گے، سٹاک ایکسچینج میں بہتری آئے گی، ڈالر میں کمی آئے گی۔ لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی وہ ایک مرتبہ پھر اس بیانیوں کو لے کر آگے جائے گی کہ دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ پاکستان میں رجیم چینج جو ہے وہ امریکی سازش ہے، اور عمران خان کی حکومت کو امریکہ نے ایک سازش کے ذریعے چلتا کیا، اور اس سازش میں وہی ہینڈلرز، غدار، نیوٹرلز یہ شامل تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے گزشتہ رات، یعنی پاکستان میں رات تھی، وہاں پہ دن تھا، انہوں نے ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، یعنی جمہوری طریقے سے منتخب شدہ حکومت ہے، اور پاکستان اس حکومت کی سپورٹ ہے، اور امریکہ پاکستان میں قائم اس حکومت کی سپورٹ کرتا ہے۔ یہ پہلا، جب سے یہ موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، یہ پہلا اس طرح کا بیان ہے۔ اس سے پہلے جب بھی ان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، وہاں پہ آئین اور قانون کے تحت جو بھی حکومت آتی ہے امریکہ اس کے ساتھ تعلقات رکھے گا، یہ رکھتا رہا ہے۔ اب یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان، یعنی ایک سند دے دی ہے کہ یہ ڈیموکریٹکلی یعنی جمہوری طور پر منتخب حکومت ہے، کسی بیک ڈور سے، کسی غیر قانونی غیر آئینی اقدام سے معرض وجود میں نہیں آئی۔ اور انہوں نے ساتھ ہی میں یہ بھی کہا کہ حال ہی میں امریکی جو اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں وینڈی شرمن، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی اور پاکستان کے ساتھ دو طرفہ معاملات پر ان کی بات چیت پہلے بھی جاری رہی ہے، وہ اب بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات پر، اکانومی کے معاملات پر جو ہمارے تعلقات ہیں وہ جاری ہیں۔ پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ بہت سے ان کے باہمی دلچسپی کے امور ہیں جن پر مذاکرات، تعلقات، امداد، تعاون جاری رہتا ہے۔ افغانستان کا معاملہ ہو اس پر بھی ہم پاکستان سے بات کر رہے ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، سلامتی کے مسائل ہیں، دفاعی مسائل جو معاملات ہیں ان پر یہ سب کچھ جاری رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب یہ ایک سند دی گئی ہے موجودہ حکومت کو ڈیموکریٹک ہونے کی۔ یاد رہے کہ گزشتہ حکومت جو تھی، امریکہ کے بہت سے تھنک ٹینکس اور وہاں کے دانشور یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک ہائیبریڈ گورنمنٹ تھی، ہائیبریڈ نظام تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آگے ایک حکومت ہے جس کو ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ انتخابات، صاف اور شفاف انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے، لیکن اس کے پیچھے ملٹری ہے، جو کچھ ملٹری کرنا چاہتی ہے وہ اس حکومت سے کرواتی ہے۔ اچھے کام ملٹری کے کریڈٹ میں چلے جاتے ہیں اور جو برے کام ہیں وہ اس حکومت کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ہائیبریڈ نظام کو پوری دنیا میں جو ہے وہ بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ ایک آگے کٹ پتلی پپٹ قسم کی گورنمنٹ ہو، وزیر اعظم ہو، لیکن یہ جنرل قمر جاوید باجوہ متعدد مرتبہ نجی محفلوں میں فوجی آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے، یا یہاں تک کہ لمز لاہور میں جو یونیورسٹی ہے، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، اس میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ جناب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان فوج کی بات مانتا ہے وہ غلطی پر ہیں، وہ کوئی بات ہماری نہیں مانتے، اور انہوں نے کھل کر باتیں کی۔ اب یہ باتیں زبان زد عام ہیں، تو یہ ساری صورتحال ڈپکٹ یہ کرتی ہے کہ آنے والے دنوں میں، خاص طور پر اس بیان کے بعد جو نیڈ پرائس نے دیا ہے، اس کے بعد اب ایک مرتبہ پھر عمران خان آج کے بعد جتنے بھی جلسے ہوں گے اس میں اس بات کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ دیکھا امریکہ نے ان کو سند دی ہے، یہ امریکہ کے پٹھوں ہیں، یہ ان کے غلام ہیں، یہ ان کے پپٹس ہیں، یہ کٹھ پتلی ہیں، یہ، اور ہم حقیقی آزادی، امریکہ سے غلامی کی آزادی، حالانکہ
امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، وہ سائفر والا معاملہ، اس پر آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی۔ اب آپ کے علم ہے صدر عارف علوی نے کھل کر خود کو اس بیانیے سے الگ کر لیا ہے، پیچھے کر لیا ہے، اور اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس بیان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ امریکی انتظامیہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے۔ نہ صرف امریکی انتظامیہ بلکہ پوری یورپی یونین اس وقت موجودہ جو پولیٹیکل نظام ہے یا جو گورنمنٹ ہے، ظاہر جمہوریت کے ذریعے آئی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئی ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، تو وہ ان سے تعلقات کار جو ہیں وہ بحال بھی کر رہے ہیں، رکھنا بھی چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی سطح پر حالیہ دنوں میں جتنی پذیرائی وزیر اعظم کو ملی اس سے زیادہ پذیرائی بلاول بھٹو زرداری کو ملی، جنہوں نے دن رات ایک کر کے مختلف جو مغربی ممالک ہیں ان کے صدور، ان کے وزرائے اعظم، ان کے وزرائے خارجہ، ان کے دیگر حکام سے ملاقاتیں کی، ایک دن میں 3 ملاقاتیں کی، امریکن تھنک ٹینک سے خطاب کیا، وہاں پر انٹرویوز دیے، پریس کانفرنسز کی، اور کوئی موقع ایسا نہیں تھا جس میں انہوں نے ایک بھی ایسا لفظ بولا ہو جس سے پاکستان یا وزیر خارجہ کو شرمندگی اٹھانا پڑی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب بھی پچھلی حکومت کے دور میں عمران خان نے کوئی انٹرویو دیا، کسی تھنک ٹینک میں گئے، کسی ادارے میں گئے، کوئی بات کی تو کوئی نہ کوئی متنازع بات کر دی۔ کبھی انہوں نے کہا کہ جی اسامہ بن لادن کو ISI نے ٹرین کیا، کبھی انہوں نے کہا کہ جی طالبان کو پاکستان نے بنایا، کبھی انہوں نے کشمیر پالیسی کے حوالے سے بلنڈرز کیے، کبھی انہوں نے کچھ کہا جس سے پاکستان کے حصے میں شرمندگی ہے۔ اسی طرح پاکستان کا جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ میں اور برطانیہ میں معروف اخبارات کو انٹرویو دے، معروف چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہے کہ دیکھیں جی جو بائیڈن نے ہمارے وزیر اعظم کو ٹیلی فون نہیں کیا، یعنی معید یوسف جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جی جو بائیڈن نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ ہمارے وزیر اعظم یعنی عمران خان کو ٹیلی فون کریں، اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ اس بات کو کیوں ہوا دے رہے ہیں؟ تو اس سے پاکستان کی ایک لحاظ سے ڈپلومیٹکلی یہی شرمندگی ہوئی، سبکی ہوئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اب ریورس کیا جا رہا ہے اور بڑی مشکل سے یہ ریورس ہو رہی ہیں۔ اب ان حالات میں پاکستان کے وہ سوڈو دانشور جنہیں ہم کہتے ہیں، سوڈو انٹلیکچوئل، جعلی قسم کے خود ساختہ جو دانشور ہیں، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں ان حالات میں عمران خان اگر اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اس کے امکانات موجود ہیں، تو کیا عالمی سطح پر وہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کو تنہا کر دیں گے؟ کیا عالمی سطح پر ان کی ایک مرتبہ پھر ایکسیپٹنس یا پذیرائی ہوگی، لوگ ان کو قبول کرنا شروع کر دیں گے؟ وہ عالمی رہنما جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم کے سامنے کھل کر یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو تو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، وہ روڈ ہے۔ یعنی روڈ کو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس میں تہذیب نہیں ہے، ایروگنٹ ہے، او پلے نہیں تیلا کر دی میلا آپ کے پاس جاتے آپ مانگنے کے لیے ہیں اور لوگوں کے ساتھ آپ روڈنس دکھاتے ہیں، آپ کو بات کرنے کا طریقہ یا سلیقہ یا انداز آپ کا نہیں ہے، تو کون پاکستان کے ایسے وزیر اعظم کے ساتھ کام کرتے ہوئے کمفرٹیبل فیل کرے گا؟ دنیا اب بدل چکی ہے، آپ دنیا کو دھونس دھمکی اور اس طرح کی چیزوں سے مرعوب نہیں کر سکتے کوئی ملک۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے جمہوری ڈسپنسیشن کے لیے یہ تمام یہ جو امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے بیان آیا ہے، یہ صرف نیٹ پرائس کا بیان نہیں ہے، یہ امریکہ کی پالیسی سامنے آ گئی ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ آپ جلسوں میں جو مرضی کہیں، جماعت اسلامی نے بھی اینٹی امریکہ بیانیہ فروغ کیا، UIF نے بھی کیا، دیگر جماعتوں نے بھی کیا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ پاکستان میں بالآخر لوگ آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں، اور جب بھی صاف اور شفاف انتخابات ہوئے تو آپ دیکھ لیجئے گا PTI کہاں پر کھڑی ہے اور دیگر جماعتیں کہاں پر کھڑی ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔